الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والعاقبة للمتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے بیان کا عنوان بدعت کسے کہتے ہیں اعلان کے ذریعہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہیں، لہذا اس پر بیان دینے سے قبل خطبے میں تلاوت کی آیت کریمہ کا ترجمہ و مطلب سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر پارہ 28 آیت نمبر 7. جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو. جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں، جس چیز کا حکم آپ کو دیں وہ لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. سرکار جس چیز کا حکم دیں وہ کرو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کے رسول سے فرمائے، اللہ امت سے فرماتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو. یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس کام سے منع فرما دیں روک دیں اسے نہ کرو. بخاری شریف کتاب الاعتصام میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم کو چھوڑے رہوں مجھ سے سوال نہ کرو. بخاری شریف کے حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم کو چھوڑے رہوں مجھ سے سوال نہ کرو. تم سے پہلے والوں کو ان کے سوال اور اپنے انبیاء پر اختلاف ہی نے ہلاک کر دیا. جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچو، اور جب کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اس کو کرو. جس سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ اور جس کا حکم دوں اس کو کرو. یعنی جو کچھ تم کرتے آئے ہو کرتے رہو. ہم سے پوچھو نہیں کہ سرکار ایسا کریں کہ نہ کریں. ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سرکار ہم ایسا کرتے ہیں، کریں کہ نہ کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے آ رہے ہو کرتے رہو. جو بھی تم کرتے ہو کرتے رہو. ہم کو جب حکم دینا ہوگا ہم حکم دے دیں گے کہ یہ کرو، اور جب منع کرنا ہوگا کہ یہ کام نہ کرو تو نہ کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. ہاں، جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو. مجھ سے پوچھو نہیں کہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ جو چیزیں ممنوع ہیں ان کو میں خود بیان کر دوں گا اور جن کا کرنا ضروری ہے ان کو بھی بیان فرما دوں گا. جو چیزیں ممنوع ہونے والی ہیں اللہ کی طرف سے میں خود بیان کر دوں گا، اور جس کا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کلام پاک کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے میں تم کو بیان کر دوں گا. مذکورہ حدیث سے بالکل واضح ہے کہ شریعت کے احکامات کے جن باتوں کو اللہ و اس کے رسول نے پسند فرمایا کہ امت محمدیہ ان باتوں کو کرے تو رسول خدا نے اس کے کرنے کا حکم دے دیا، اور جن باتوں سے روکنا چاہا تو اس سے روک و منع فرما دیا. ان کے علاوہ جو کچھ لوگ کرتے آئے انہیں کرنے دیا اور وہ حکم اباحت میں داخل مانے گئے. جس کے بارے میں سرکار نے کچھ نہیں فرمایا لوگ کرتے رہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم اباحت میں ہے، مطلب جائز ہے. دیکھو اسی بخاری شریف کتاب الاعتصام کی یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کو پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی.
خواہ مخواہ کے لیے اپنے اوپر پریشانی مول لینا، زیادہ ہوشیار بننا. اور کچھ لوگ آج کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی ہوشیار بن رہے ہیں، یہ جائز یہ ناجائز، ایسا کرو ایسا نہیں کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، ہمیں جو حکم دینا ہوگا دے دیں گے، جس چیز سے منع کرنا ہوگا منع کر دیں گے. اور وہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ مسلمان جس نے کسی ایسی چیز کو پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی. اس حدیث پاک سے بھی واضح کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل کاموں میں چیزوں میں کیا ہے؟ جائز ہونا ہے. اس لیے کہ جب تک کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تھا وہ جائز تھی. ابھی سمجھ میں آئے نا؟ سرکار نے منع کیا تو ناجائز ہو گئی، اور جس چیز کو سرکار نے منع نہیں کیا سمجھ لیجئے کہ وہ جائز ہے. اب کسی نے پوچھا اور اس کا حکم بیان کر دیا گیا کہ یہ حرام، جس کی وجہ سے لوگ تنگی میں پڑ گئے. دارقطنی نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے کچھ چیزیں فرض فرمائی ہیں تو انہیں ضائع نہ کرو. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑو مت، ان کو کرتے رہو. اور کچھ حد مقرر فرما دی ہیں جن سے آگے نہ بڑھو. منع فرما دیا کہ اس کو نہیں کرنا تو نہ کرو، بغیر بھولے ہوئے. اللہ بھولا نہیں ہے. تم یاد دلا رہے ہو کیا یار یہ بھی ناجائز ہونا تھا. تم پر مہربانی کے لیے کچھ چیزیں سکوت فرمایا، کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمانے کے لیے سکوت فرمایا، لہذا اس سے بحث نہ کرو. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں بحث نہ کرو، بلکہ اس کو جائز سمجھو. یہی اصل حکم ہے. اصل الاشیاء الاباحہ، فارمولہ بن گیا فقہ کا کہ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے، ناجائز ہونا نہیں. ناجائز ہونے کے لیے حکم چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا یا کسی صحابی نے منع فرمایا. اسی کے ہم معنی مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں بھی حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. جن چیزوں سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کام سے منع کرے تو دلیل اس کے ذمہ ہے. کوئی منع کر رہا ہے تو دلیل وہ دے، اس کے ذمہ ہے. اور جو کام وہ کر رہا ہے وہ اصل سے متمسک ہے. اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اصل حکم کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے. اب آتا ہے کوئی کہتا ہے ایسا نہیں کرو تو وہ دلیل دے. منع کرنے والا، روکنے والا دلیل دے. وہ بتائے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، حدیث پاک میں ایسا لکھا ہے. اور جو کرتا چلا آ رہا ہے، کر رہا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ فارمولہ ہے حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق کہ اصل اشیاء میں اباحت ہونا ہے. اس لیے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ منع نہیں فرمایا گیا. اگر منع فرما دیا جاتا رک جاتا ہو. ان باتوں کو خوب ذہن نشیں کر لو کہ ہزارہا مسائل کا یہی جواب ہے، سینکڑوں مسائل کا یہی جواب ہے. کوئی منع کرتا ہے دلیل دو بھیا، کہاں منع ہے؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے دلیل دینے کی. یہ فارمولہ عوام اہل سنت ہمیشہ یاد رکھے. اب آپ لوگوں کو بھی بات کرنا پڑے گی، بحث کرنا پڑے گی. جو لوگ آپ کو آتے ہیں الٹا سیدھا سمجھانے کے لیے، ان کو سیدھا یہ جواب دو کہ آپ یہ بتائیے منع کہاں ہے. سرکار کو نور نہ مانو، آپ بتاؤ کہاں لکھا ہے سرکار نور نہیں ہے. عید میلاد النبی نہ مناؤ، تم پوچھو عید میلاد النبی نہ منانا کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس یہی جواب ہونا چاہیے آپ کا. بھاگیں گے شیطان اپنے سر پہ پیر رکھ کے. جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سنا دیا آپ کو. بعض نادان ان مذکورہ حقائق سے چشم پوشی کر کے عوام کو مغالطہ میں ڈالتے ہیں کہ بتاؤ یہ کام حضور نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ جب یہ فارمولہ و قانون جو انہوں نے گڑھا ہے نا، ان کا گڑھا ہوا ہے نا، کسی حدیث میں نہیں بتا سکتے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہم نہ کریں، سرکار نے نہیں کیا ہم نہ کریں. ایسا فارمولہ نہیں ہے. بلکہ ابھی سنا نا کہ اللہ نے بغیر بھولے تم پر مہربانی فرماتے ہوئے سکوت فرمایا. تم بتاؤ گے اللہ کو کیا؟ خود ان کی پیداوار ہے. یہ فارمولہ ان کی پیداوار ہے.
کیا جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کسی حدیث پاک میں دکھا سکتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہ کیا یا صحابہ نے نہیں کیا وہ بعد والے نہ کریں؟ ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں بتا سکتے، بلکہ ان کے اس فارمولے کے خلاف مذکورہ آیت و حدیث گواہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آیت پاک اور حدیث پاک بخاری شریف کی، یہ سب چیزیں ان کے اوپر بلکہ دلیل ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنی غلطی سدھار کر راہ حق اختیار کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بدعت ہمارا اصل موضوع ہے بدعت۔ ایک فارمولہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو آپ کو چاہیے کہ اس سے دلیل مانگیں کہ کہاں لکھا ہے کہ نہ کریں۔ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو یہ فارمولہ سجھا دیا گیا۔ بدعت لغت میں نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، ہر نئی بات کو لغت میں بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کے شرعی معنی ہیں وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہوں۔ بدعت کے شرعی معنی کیا ہے؟ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں نہ پایا جائے، ایسا کوئی کام جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، وہ کام بدعت نہیں ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، بعد والوں سے بحث نہیں، صرف سرکار کے زمانے میں نہیں تھا۔ جو کام سرکار کے زمانے میں نہیں تھا بعد والے جو کریں گے وہ بدعت کہلائے گا، اگرچہ صحابہ نے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صحابہ نے بھی کیا تب بھی بدعت کہلائے گا۔ بعد میں ایجاد ہوئے سرکار کے بعد میں تو وہ ہر کام جو ہے شرعی اعتبار سے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت شرعی دو طرح کی ہوئی، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ دو باتوں سے بحث ہوتی، یا تو عقیدہ آدمی رکھتا ہے یا پھر عمل کرتا ہے۔ اب سرکار کے زمانے میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں تو بعد میں ہوئی تو یہ دونوں چیزیں ہی بدعت کہلائیں گی، عقیدہ بھی بدعت کہلائے گا اور عمل بھی بدعت کہلائے گا۔ بدعت اعتقادی ان برے عقائد کو کہتے ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے۔ بدعت اعتقادی جو سرکار کے زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئے، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا جھوٹ پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، حضور کا خیال نماز میں لانا بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہے، صراط نامستقیم ہے نا۔ تو یہ ناپاک عقیدے 12ویں صدی کی پیداوار دیوبندیوں کے عقائد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی عقیدے تو ہیں نہیں، لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، اور ان کی بدعت اعتقادی پر دال ہے کہ یہ ان کے عقیدے خراب ہیں۔ عمل کا درجہ کم ہوتا ہے، عقیدے کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر بد عقیدہ ہے تو زندگی بھر نیک عمل کریں مقبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی بد عمل ہے لیکن نیک عقیدہ ہے تو عند اللہ اس کی مغفرت ممکن ہے۔ بد عقیدہ نہیں بخشا جائے گا۔ اگر حد کفر کو پہنچ گیا، یہ تو کفری عقیدے ہیں، تو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، گو کہ نماز روزہ ہمیشہ پڑھتا رہا ہو، ہمیشہ روزہ رکھتا رہا ہو، نمازیں پڑھتا رہا ہو، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو ان لوگوں کی پوسٹ بڑھی ہوئی ہے۔ عوام اہل سنت کو آ کے جو ورگلاتے ہیں یہ کرو وہ نہ کرو، ابھی سام گنائیں گے، سب کی تفصیل بتائیں گے، تو وہ اپنا پہلے خیر منائیں، اپنی طرف دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ان کے عقیدے، ان کے پیشواؤں کے عقیدے جن کا وہ نام رحمت اللہ علیہ کر کے لیتے ہیں، اور جو کافر کو مومن سمجھے وہ خود کافر ہے۔ اور بدعت پر جو سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں، ورنہ نہیں تو پڑھ دیں گے حدیث، دیکھو تم لوگ بدعتی ہو، جو سرکار کے زمانے میں کام نہیں ہوا، ایسا کرتے ہو۔ تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جن میں سخت وعیدیں آئی ہیں گی، ان سے مراد بدعت اعتقادیہ ہی ہے، بدعت عمل نہیں ہے۔ عملی بدعقیدگی کرنے والے پر جو ہے وہ حدیثیں منطبق نہیں ہوتی ہیں گی۔ وہ حدیثوں کے کن پر دال ہیں؟ وہ ان کے مصداق کون ہیں؟ جن کے عقیدے برے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی، یعنی بدعت اعتقادیہ والے کی، ٹھیک ہے۔
اس قسم کے جو برے عقیدے رکھتے ہیں ان کی جو تعظیم کرے گا، من وقر صاحب بدعۃ، کے حدیث کے الفاظ ہم بہت سی عربی عبارت نہیں پڑھیں گے، اردو میں چلیں گے کیونکہ وقت بچ سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پڑھ دے گا کہ یہ دیکھو بدعتی کی تعظیم کرنا حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اب وہ بیچارہ سنی پسپسا جائے گا، کھا کرے یار، جبکہ مراد یہ نہیں ہے، مراد کون سی ہے؟ جن کے عقیدے خراب ہیں ان کی تعظیم نہ کرو۔ تو ہم کو تو خود حدیث سے حکم ملا کہ ان سے دور بھاگو، ان سے سلام کلام مت کرو، ان کی تعظیم نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات، حوالہ ان کے گھر سے ہم کیوں دیں، صفحہ 90 میں ہے، جس بدعت میں ایسی شدید وعید ہے وہ بدعت فی العقائد ہے۔ چھٹی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پھر سے سنو، فتاوی رشیدیہ جلد اول، کوٹ کرو بھی یہ حوالہ، آ گئے ہوں گے بیٹھ کے دائیں بائیں، کتاب البدعات صفحہ 90 میں ہے، جس بدعت میں ایسی شدید وعید ہے وہ بدعت فی العقائد ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ حدیثوں کا معنی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں الفاظ تو رہتے ہیں لیکن حدیثوں کے معنی مطلب سمجھے جاتے ہیں کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے۔ ظاہری الفاظ کو ترجمہ پڑھ کر کے معنی مطلب آپ نہیں سمجھ سکتے، آگے پیچھے ہر طریقے سے علم میں کود کر کے سمندر میں گوتے لگا کر کے سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کا مصداق کون ہے، ورنہ رشید احمد گنگوئی صاحب کس دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے مصداق وہ ہیں؟ یہ ان کے ذمے ہیں، ہم کیوں ذمہ داری لیں، ہے کہ نہیں؟ اور بدعت عملی، دوسری قسم بدعت عملی، ہر وہ کام جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک کے بعد ایجاد ہوا، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی۔ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے ارے بھیا یہ تو دنیا کے کام ہیں، ہم لوگ اگر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تو یہ دنیا کا کام ہے، نیٹ کے ذریعے سے اگر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں تو یہ تو دنیا کا کام ہے، ریل میں چل رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، جو گناتے ہیں اپنے عوام لوگ، تو کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، تم لوگ تو عرف دین سمجھ کے کرتے ہو، دین میں کہاں ہے ایسا بتاؤ۔ ٹھیک ہے بھیا چلو، جبکہ تعریف کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، وہ بدعت ہے، خواہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہو یا اس کے بعد، صحابہ نے کیا تب بھی وہ بدعت کہلائے گا۔ دلیل کے لیے دیکھیے مرقات باب الاعتصام میں ہے، وفی الشرع احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں نہ ہو۔ اشیاۃ اللمات میں اسی باب کے تحت ہے، بدع کے ہرچے پیدا شدہ بعد از پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدعت است، یعنی جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیدا ہو وہ بدعت ہے۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت مقرر فرما کر فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ تو بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ ابھی سمجھ میں آیا نا کہ صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھی بدعت ہے نا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ خود صحابی نے سرکار کے بعد اپنے ایجاد کردہ فعل کو بدعت سے تعبیر کیا۔ ہاں، عرف عام میں ایجادات صحابہ کرام کو سنت صحابہ کہتے ہیں، بدعت نہیں کہتے، یہ تو ہم لوگوں کا ہے، ہم لوگ ہر کسی کا صحیح حق ادا کرتے ہیں بے فضلی تعالی۔ ادب تو اہل سنت والجماعت کو ملا ہے، تم بے ادبوں کے پاس کہاں ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت صحابہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی جماعت سنت صحابہ ہے، تم کہتے ہو بدعت عمری ہے۔ گستاخو ہوش میں آؤ، ہم لوگوں کو یہ تعلیم ملی ہے۔ بہرحال بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن باب و جمع القرآن میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا؟ اعتراض کر رہے ہیں نا، سرکار نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، ہے نا؟ آئی بات نا؟ صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہمیں جمع قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ایسا کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ایسا کام آپ کیوں کر رہے ہیں جو سرکار نے نہیں کیا؟ صدیق نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے، کر لو۔ صدیق نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے، کر لو۔
حضرت زید بن ثابت نے بارگاہ صدیقی میں یہی عرض کیا کہ قرآن کا جمع کرنا بدعت ہے، اور بدعت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق نے فرمایا کہ بدعت تو ہے مگر حسنہ ہے نا، یعنی اچھی بدعت ہے، جس سے واضح کہ فعل صحابہ بدعت حسنہ ہے، فعل صحابہ بدعت حسنہ ہے، مطلقاً کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ فعل صحابہ کوئی بھی فعل صحابہ تو سیئہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اب ہم لوگوں کے عمل میں سیئہ آئے گا، بری بدعت ہم لوگوں کے عمل میں آئے گی، تو بدعت عملی کی دو قسمیں ہوئی صحابہ تابعین کے بعد سے، ہم لوگوں کے زمانے میں، مطلب بعد والے زمانے میں۔ نمبر 1 بدعت حسنہ، نمبر 2 بدعت سیئہ یعنی بری بدعت۔ نمبر 1 اچھی بدعت، نمبر 2 بری بدعت۔ بدعت تو ہے لیکن بدعت کی دو قسمیں ہو گئیں کہ ایک اچھی ہوگی اور ایک بری ہوگی، اس کو ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو تم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اشیاۃ اللمات میں فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے، عربی عبارت چھوڑ، فارسی عبارت چھوڑ دیتے ہیں، جو بدعت کے حضور کی سنت کے اصول و قواعد کے مطابق ہے اور اس پر قیاس کی گئی ہیں، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی اشیاۃ اللمات میں فرماتے ہیں کہ جو بدعت کے حضور کی سنت کے اصول و قواعد کے مطابق ہے اور اس پر قیاس کی گئی ہیں، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو بدعت کے سنت کے مخالف ہو، ایسا کوئی نیا کام جو کہ سنت کے مخالف ہو، دیکھنا یہ سنت کے مخالف کہہ رہے ہیں، حدیث کے مخالف نہیں کہہ رہے، کیونکہ کائنات میں کوئی بھی اہل حدیث تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، اہل سنت ہو سکتا ہے، ہم ہیں الحمدللہ، اہل حدیث تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھیا، کیا 11 شادی کرو گے؟ سرکار کا طریقہ حدیث، سرکار نے 11 شادی کی، تم کرو گے کیا؟ ہمارے لیے نہیں ہے، ہر کوئی ہر حدیث پہ عمل کر لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل سنت ہو سکتا ہے، اہل حدیث تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹنکے کی چوٹ بول رہا ہوں، مائک پہ بول رہا ہوں، ٹیپ کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، تم بھی ریکارڈ کر لو، اور دلیل چاہیے بعد میں دے دیں گے۔ بہرحال شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو بدعت کے سنت کے مخالف ہو اسے بدعت سیئہ، بری بدعت گمراہی کہتے ہیں، بدعت گمراہی کہتے ہیں، بری بدعت کہتے ہیں، بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہر بدعت گمراہی و دلالت نہیں۔ تم لوگوں کو زیادہ بھوک رہتی ہے حدیث کی، بھی حدیث ہی پڑھ کے سنائے دیتے ہیں، تب تو مانو گے، کیونکہ شیخ کی نہیں مانو گے، کہہ دو گے ارے بھیا وہ تو شیخ نے فرمایا ہے، ان کا قیاس ہے، ہم لوگ قیاس نہیں مانتے۔ چلو بھی یہ حدیث سنو، اور یہ حدیث پاک جو میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئة كان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ ٹھیک ترجمہ ہے، یعنی جو شخص اسلام میں کسی اچھے طریقہ کو رائج کرے گا، سرکار فرما رہے نا سنتن حسنہ، اچھا طریقہ، طریقہ نہیں کہہ رہے، اچھا طریقہ، تو اسلام میں کسی اچھے طریقہ کو رائج کرے گا، پیدا کرے گا، ایجاد کرے گا، سب ترجمہ ہے اس میں، تو اس کو اپنے رائج کرنے کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی، بعد میں جتنے لوگ بھی عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ایجاد کرنے کا تو ثواب ملے گا، عمل کرنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن قیامت تک جتنے لوگ اس نوپید اچھے کام پر عمل کریں گے سب کے برابر ثواب اس کو بھی ملے گا۔ جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ سرکار وضاحت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا چرا کے کم کر کے ان کو دیا جائے گا، ان کو تو برابر پورا ملے گا، ان کے برابر اس کو بھی ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت کا کام ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ سوچو آپ، اگر اچھا کام ایجاد کرے کوئی مسلمان، سمجھ میں آئے کہ دماغ لگاؤ، اچھے کام ایجاد کرو، فارمولا ملا نا، ایجاد کرو، اچھے کام ایجاد کرو۔ جیسے ایک اچھا کام ہم نے ایجاد کیا ہے کہ
فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں مدینہ شریف کی طرف متوجہ ہو کے. فجر کی جماعت ہونے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد ہمارے دماغ میں آیا کہ بھیا وہ صلاۃ و سلام سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایک یہ بھی تو کر سکتے ہیں. ایک کام ہم نے ایجاد کیا تھا کہ محرم کی 10 تاریخ میں عصر سے لے کے مغرب تک، عید میلاد النبی کے موقع پر عصر سے لے کے مغرب تک درود خوانی کا اہتمام کیا جائے کہ لوگ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اس کا ایصال ثواب سرکار کو کریں، عید میلاد النبی میں خاص طور سے. بہرحال تو ایسا کوئی کام جو کہ اچھا ہو، جو بھی نکالے گا مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے. اور جو اسلام میں کسی برے عقیدہ کو رائج کرے گا، برے کام کو رائج کرے گا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، سرکار کا خیال لانا، فلانا ڈھکانا، تو یہ جہنم کے ایندھن ہے نا، ان کو گناہ تو پڑے گا ہی پڑے گا. تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ پر کوئی کمی نہ ہوگی. اس برے عقیدے پر، ان کے برے عملوں پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. لیے جاؤ اجر. بہرحال مذکورہ حدیث پاک کی روشنی میں اس امر میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور سیئہ بھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم تو صرف بدعت کو بدعت ہی مانتے ہیں، یہ اچھی بری ہم نہیں مان سکتے. اب مان لو، پہلے نہیں تھا علم، اب مان لو، ہے کہ نہیں؟ رہنمائی ہو رہی ہے، قبول کر لو. تو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ میں آ گیا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور سیئہ بھی. بدعت حسنہ کا انکار کرنا اس حدیث شریف کا انکار کرنا ہے، اور حدیث کا انکار کرنے والا کہاں جائے گا وہ خود سوچ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو زیادہ سمجھدار ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ حدیث پاک میں ہے کلو بدعت دلالہ، کہ حضرت تم دلیل دے رہے ہو تو ہم بھی دلیل دے رہے ہیں، حدیث کے کاٹ حدیث سے کیے دیتے ہیں. سرکار تو فرماتے ہیں کلو بدعت دلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے. مسلم شریف کی حدیث اس کے پاس بھی، مسلم شریف کی حدیث ہمارے پاس بھی. اب سامنے والا کہتا ہے کہ بھیا ہر بدعت جو ہے وہ دلالت ہے، سرکار کا فرمان ہے کلو بدعت دلالہ، یعنی ہر بدعت دلالت ہے، گمراہی ہے. تو اس کا جواب تو ایک یہ ہے نا، تمہاری حدیث کا تو ہمیں مطلب بتانا پڑے گا، لیکن ہماری حدیث کا مطلب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر اردو داں اور کوئی بھی آدمی جس کو یہ الفاظ پیش کیے جائیں گے وہ سمجھ لے گا کہ ہاں حدیث کا یہی مطلب ہے. من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، سنتن حسنہ، اچھی بات نکالے اس کو ثواب ملے گا. لیکن کلو بدعت دلالہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے. ہر بدعت، ہر نیا کام گمراہی ہے. اب ہر نیا کام گمراہی ہو، جبکہ ابھی بدعت کی تعریف سن سکے کہ وہ نیا کام جو سرکار کے بعد ایجاد ہو، تب سرکار کے بعد جتنے بھی کام ہوئے سب دلالت ہو گئے کیا؟ نہیں سمجھے؟ ارے ہاں، تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا نا، دماغ لگانا پڑے گا. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ سرکار کے زمانے میں نہ پایا جائے، ظاہری زمانے حیات میں نہ پایا جائے، سرکار کے بعد پایا جائے تو وہ گمراہی ہے. تم کہہ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا تو ایک جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث نے صاف کر دیا اور بتا دیا کہ ہر بدعت گمراہی و دلالت نہیں. ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی بلکہ اس حدیث کی وہ حدیث تشریح ہے. آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ اس حدیث پاک کی وہ حدیث پاک تشریح ہے. ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک عام مخصوص منہ البعض ہے. ارے بھیا 2-4 کلاس پڑھ لیے ہوتے. آج دیکھو سب سے بڑا ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہ قرآن و حدیث پر ہو رہا ہے. یہ بعض نادانوں نے جتنا ظلم کیا ہے قرآن و حدیث پر کہ شاید کہ کسی نے کیا ہو، اپنے والے اپنا نام لینے والوں نے ہی سب سے زیادہ قرآن حدیث پر ظلم کیا ہے. ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، جس چیز کو جہاں رکھنے کا ہے وہاں نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. اب قرآن اللہ پاک کا کلام پاک، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تو علم چاہیے. ان نادانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ترجمہ پڑھ لو قرآن سمجھ لیں گے، قرآن سے مسائل نکال لیں گے. ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے کہ ترجمہ والا قرآن نہ پڑھا جائے. ترجمہ والا قرآن پڑھو، بے شک پڑھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو، لیکن مسئلہ نہ نکالو.
ہم نے منع کیا مسئلہ نکالنے سے، کیونکہ تم کو اتنا علم نہیں ہے کہ تم اس میں سے مسائل اخذ کر سکو. یہ اس کا کام ہے جو کر سکتا ہو، اور کر سکنے کی پوسٹ ابھی ہم آگے بتائیں گے. تھوڑا سا ہم اشارہ کیے دیتے ہیں گے کہ یہ ظلم نہیں ہے. ارے انگلش کی ٹیچنگ کے لیے، ہندی پڑھنے کے لیے اسکول میں بھی پڑھواتے ہو، اس کے بعد چھٹی ہونے کے بعد پھر کوچنگ پڑھواتے ہو، پھر اس کے بعد صبر نہیں ہوتا، گھر میں اماں مار کے پڑھاتی ہے، ابا ڈانٹ کے پڑھاتا ہے. کیوں بھیا کیوں پڑھا رہے ہو؟ کتاب دے دو سمجھ لے گا نا یار. جس طریقے سے قرآن کو ہاتھ میں لے کر سمجھ سکتے ہو، آپ حدیث کو لے کر کے سمجھ سکتے ہو، تو یہی فارمولا یہاں بھی اپناؤ نا کہ بھیا ڈاکٹریت کی کتاب لے لو، پڑھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ گے. کیا ضرورت ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی پروفیسر کو تنخواہ دینے کی؟ کیوں گھر چلا رہے ہو اپنا؟ کتابیں دے دو کام چل جائے گا. کیوں بے وقوف ہو کیا؟ نہیں سمجھ پاؤ گے؟ بتاؤ بھیا ڈاکٹریٹ کی کتاب نہیں سمجھ پاؤ گے، انجینئرنگ کی کتاب نہیں سمجھ پاؤ گے، اور قرآن سمجھ لو گے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چاہتا ہے کہ ایک بار نعرے تکبیر لگاتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اعلی حضرت. ارے سمجھو میرے دوستو، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ آپ کو منع نہیں کیا جاتا ہے، آپ علم حاصل کرو، اس میں سمندر میں گوتے لگاؤ، علم حاصل کرو. تعلم تو سب سے زیادہ ضروری ہے. یعلمون الناس الکتابہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نبی سکھاتا ہے لوگوں کو کتاب. پہاڑ پر نازل نہیں کی ہے کتاب، اللہ نے کسی پوشیدہ جگہ سے اٹھا کے دے نہیں دی ہے آپ کو، نبی کو پر نازل کی. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ نبی سکھاتے ہیں لوگوں کو کتاب. ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ الرحمن. بہرحال تو حدیث پاک جو ہے عام مخصوص منہ البعض ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ اصول ہے اور یہ علم ہے. اس علم کو جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے، بچے گھاس نہیں کھودتے ہیں دارالعلوم میں. جو 8 سال اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارتے ہیں، اپنی جوانی وہاں دیتے ہو، تم ان کی ناقدری کرتے ہو. ارے بھیا کون نے ان کو کہنے کو کہہ دیا کہ مولانا کہو؟ ابھی مولانا کون نہ ہوئی ہیں؟ مولوی صاحب کون نے کہنے کو کہہ دیا کہ ان کو مولوی صاحب کہو؟ کیوں؟ درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. حج کرنے کوئی آدمی جیسی جانے لگا، حاجی صاحب دعا کرنا. کیوں؟ وہاں کہہ دو گے، یہاں نہیں کہو گے، کیونکہ وہاں اپنے مطلب کی ہے. کیوں حج کرا آیا کیا بھیا؟ ارے تم محاورہ بھی نہیں سمجھتے، تم لوگوں کی عقیدت کو بھی نہیں سمجھتے. ارے جب ہم کسی پڑھنے والے طالب علم کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، تو گویا یہ ہماری اس کے لیے دعا ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا ہے. لیکن نہیں، تمہیں تو ہر جگہ کیڑا ہی نظر آئے گا. کیڑوں میں ہو نا تو کیڑا ہی نظر آئے گا. بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو، بدعقیدوں کی تمہاری سنگت تو فیض تو وہیں سے آئے گا نا. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ارے جب جھوٹ بول سکتا ہے تو تم مکاری بھی کر سکتے ہو. بہرحال تو یہ کلام پاک جو ہے، حدیث پاک کا جو ٹکڑا ہے کہ کل بدعت دلالہ، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. اسی کا مطلب سمجھا دو تو زندگی بھر غلامی کریں تمہاری، لیکن نہیں سمجھا سکتے. سمجھ لو ہم سے اس بات کو سمجھنے، یعنی حضور نے اگرچہ ہر بدعت کو گمراہی فرمایا، لیکن اس سے مراد صرف بدعت سیئہ ہے. عام بول کر بعض مراد لیا گیا ہے. لفظ عام ہے لیکن اس سے بعض مراد ہے. عام مخصوص منہ البعض، عام مخصوص منہ البعض. عام لفظ بولا لیکن اس میں سے بعض کو مخصوص کر دیا گیا. یہ کلام ہے سرکار کا، ہے نا. تو سمجھ میں آیا کہ اس سے مراد صرف بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے، نہ کہ اچھی بدعت. کل بدعت دلالہ، ہر نیا کام گمراہی، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. آیت حدیث پاک کا، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو برا کام ہے وہ گمراہی ہے. واضح ہو گیا. بدعت حسنہ گمراہی کے حکم میں داخل نہیں. پھر کہو گے دلیل دو، مانتے تو ہو نہیں، ٹھیک ہے نا. تو لو بھیا دلیل. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے خدا پاک کے کلام پاک سے سمجھیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی جب وہ بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ہر چیز کے دروازے کھول دیے.
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کل ملتے کہتے نا کل مانے ہر، شے مانے چیز، ہر چیز کے دروازے کھول دیے. عام بول کر بعض مراد لیا گیا ہے، کیونکہ یہ اچھے سے سب کو معلوم ہے کہ رحمت کے دروازے ان کافرین کے اوپر نہیں کھولے گئے تھے. تو سمجھ میں آیا کہ عام لفظ تو ہے لیکن مراد بعض ہے. فرمایا کہ ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، حالانکہ رحمت کے دروازے ان کافروں پر نہیں کھولے گئے تھے. اب تو قبول کرو گے؟ ہاں، تو یہ بھی عام مخصوص منہ البعض ہے. اور سنیے، فرماتا ہے رب کائنات وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، بلقیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی بلقیس کو ہر چیز دی گئی. موبائل دیا گیا؟ نہیں. لیپ ٹاپ، ہوائی جہاز، ایروپلین؟ نہیں نا. پھر سمجھ میں آیا کیا؟ وہی بات کہ عام لفظ ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دی گئی ہے نا، ہر چیز دی گئی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ بعض چیز. عام لفظ بول کر بعض مراد لیا ہے. قرآن پاک کی آیت پاک بلقیس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر چیز دی گئی، ہر چیز میں سے دی گئی. اور اس میں بھی تخصیص ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس کو نہیں دیا گیا تھا. سب کو معلوم ہے، جو تمہیں معلوم اسی سے سمجھا دیا، ورنہ لیپ ٹاپ کہاں سے لائیں گے؟ تو سمجھ میں آیا کہ حدیث پاک کل بدعت دلالہ سے مراد صرف بدعت سیئہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے علاوہ دیگر اور صاف و واضح لفظوں میں بدعت دلالت کے لفظ کا پتہ حدیث پاک سے بتا دوں تو کیا تب بھی آپ اپنی ہر دھرمی پر اڑے رہیں گے؟ ابھی تو یہ رہا کہ اچھی بدعت. اگر میں دلالت کا لفظ ہی بتا دوں تو سمجھ میں آ جائے گا نا بدعت دلالت بھی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا الٹا بھی نکلے گا کہ جب بدعت دلالت ہوتی ہے تو بدعت حسنہ بھی ہوگی، ہے نا. تو آپ کو برا نہ لگے اس کا بھی پتہ دیے دیتا ہوں. ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں اور ہے، حضور نے فرمایا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. یعنی جو بدعت دلالت ہے نا، حدیث پاک کا لفظ ہے بدعتن دلالتن، بدعتن دلالتن، بری بدعت نکالے. صاف صاف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نکالے بدعت و دلالت، بری بدعت نکالے، ایجاد کرے جس سے اللہ و رسول راضی نہیں. سمجھ میں آیا نا؟ جس سے اللہ و رسول راضی نہیں، اور جس کام سے اللہ و رسول راضی ہوں یا اس کی اصل سرکار کے زمانے میں پائی جاتی ہو یا اس کی اصل قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہو تو ثواب کا کام ہوگا. تعظیم نبی انشاءاللہ الرحمن عید میلاد النبی میں بیان کریں گے. تعظیم نبی اور نسبت نبی پر انشاءاللہ الرحمن آنے والی عید میلاد النبی میں بیان دوں گا. تعظیم نبی کا سرکار نے اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے نبی کی تعظیم کرو. اب قید تو نہیں لگائی نا، یہ تو نہیں بتایا نا ایسے کرو ایسے نہیں کرنا، اس طریقے سے تعظیم ہوگی. تعظیم کے جتنے بھی تقاضے ہوں گے اس کے مطابق سرکار کی تعظیم کی جائے گی. قرآن کے حکم کے مطابق عمل ہو گیا. ارے یار ایک بات بتاؤ، گوشت کھانا حلال ہے نا؟ اللہ نے بتایا کہ پارچہ کھانا، کوفتہ نہیں کھانا. چکن کھانا حلال ہے، اللہ نے بتایا، رسول پاک نے فرمایا کہ فرائی کھانا، تندوری نہیں کھانا. ٹھیک ہے، مطلقاً حکم ہے. جس طریقے سے بھی گوشت کا استعمال کرنا چاہو کر سکتے ہو. کھانے پینے والی تو حق جہاں پر بھی تعظیم نبی یا اولیاء اللہ کی تعظیم آتی ہے وہاں بخار چک جاتا ہے. ایسا کیوں ہے یہ وہ سمجھیں. تعظیم نبی کی جہاں بات آتی ہے بخار چک جاتا ہے. بہرحال تو جس سے سمجھ میں آیا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ و رسول راضی ہوں، وہ کام جس سے اللہ و رسول راضی ہوں وہ بدعت نہیں، وہ اچھی بدعت ہے.
تو حدیث پاک میں آتا ہے، پھر سے ترجمہ سنیے، جو بدعت دلالت بری بدعت نکالے ایجاد کرے جس سے اللہ و رسول راضی نہیں، اس پر ان سب کی برابر گناہ ہوگا جو اس پر عامل ہوں، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ یہ حدیث پاک بھی تقسیم بدعت کی اصل ہے۔ بدعت کی دو قسمیں بتانے کے لیے اصل ہے، بدعت دلالت، بدعت سیئہ، اپوزٹ اس کا معنی نکالیں گے جب تو۔ لہذا بدعت ہدا یعنی حسنہ و بدعت دلالہ یعنی سیئہ کا انکار حدیثوں کے انکار کو مستلزم ہے۔ ایک دو نہیں، کئی حدیثیں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ آج جہالت اپنے عروج پر ہے، ہر کس و ناکس قرآن و حدیث کی ترجمانی و تفسیر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس کو دیکھو وہی واٹس ایپ سے میسج بھیج رہا ہے، حدیث پاک میں ایسا ہے۔ اگر مان لیجئے شرک اصغر کو بیان کیا جا رہا ہے تو دیکھو مسلمان شرک کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، شرک اکبر کیا ہوتا ہے۔ شرک کا لفظ دیکھ لیا بس، تو بس تھلڈ سے لگا دیا اس نے۔ اپنی سمجھ سے قرآن و حدیث کا معنی و مطلب بتانے میں ذرا بھی خوف نہیں کھا رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا، یعنی جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے پھر ٹھیک بھی کہہ دے تب بھی خطا کر گیا۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ پاک کے کلام میں اپنی طرف سے ایک بات بھی کہنا اگرچہ صحیح کہے تب بھی غلطی کی، مگر عالموں سے ایسی دوری کہ گویا ان کی نزدیکی سب سے بڑا گناہ ہے نا؟ سنا جاتا ہے نا، تو نے تو ہو تم لوگوں نے، کیا ضرورت ہے یار، ہم بتا رہے نا، اب تم خود عالم ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ اچھا بتا، تم اپنے آپ کو عالم سمجھتی ہے جاہل؟ کہہ دیں گے بھی نہیں، ہم تو اپنے آپ کو جاہل سمجھتے ہیں، لیکن عمل تو یہ دکھ رہا ہے کہ تم عالموں سے بڑھ کر عالم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہے نا، مطلب بڑے سے تم تو ہماری نظر میں چھوٹا کہلایا، تب تو بڑے چھوٹے سے چھوڑ کے بڑے کے پاس جاتا آدمی۔ بہرحال تو نزدیکی سب سے بڑا گناہ عالموں کی، خود پڑھنے پڑھانے کی تبلیغ کریں گے مگر پڑھے پڑھاؤں سے خود بھی دور و نفور رہیں گے۔ نہیں سمجھے؟ پڑھنے پڑھانے کی تو خوب تعریف کریں گے، قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، ریسرچ کرو، پڑھو، تم خود اپنے آپ سے پڑھو، اور جو پڑھے پڑھائے ہیں ان سے دور ہونے کا حکم نافذ کریں گے۔ نہیں سمجھ رہے؟ جو پڑھے پڑھائے ہیں ان سے کہیں کیا ضرورت ان سے پڑھنے کی، کیا ضرورت ان سے سیکھنے کی، خود پڑھو، خود سمجھو۔ ابھی فون کی گھنٹی بجی کہ حضرت ایک عورت کو غسل دیا جا رہا تھا اور غلاظت نکل آئی، آیا پھر کفن پہنا دیا گیا ہے، آیا پھر سے غسل دیا جائے گا یا کیا کیا جائے؟ اب اس سے بولے بخاری شریف چھپی ہوئی ہے مکتبہ دیوبند کی، اس میں سے دیکھ لیجئے، مسلم شریف تو ہوگی، سیاستہ بھی آ گئی ہے اردو میں، اس میں دیکھ لیجئے، نہیں ملے تب پوچھئے گا، ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، دیکھ لیجئے گا، اسی میں دیکھ لیجئے، ریسرچ کیجئے۔ یہ بندوں کو آپ بتائیے کتنی مشقت میں ڈالنا نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہاں گھنٹی بجی، یہاں سوال ہوا، وہاں جواب دے دیا گیا، ضرورت نہیں ہے غسل دینے کی، صاف کر دو، الگ کر دو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھو مسئلہ۔ اب یہ جو نعمت تمہیں ملی، جس سے ملی اس کی قدر نہیں کرو گے، اس کا احترام نہیں کرو گے، اور جو ہمارے بڑے بڑے آقا لوگ ہیں جنہوں نے دین کو پھیلایا، جنہوں نے خدمت کی، ان کی تعظیم نہیں کرو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے، ان کے لیے احسان ثواب نہیں کرو گے۔ باپ کے لیے احسان ثواب کرنا حدیث سے ثابت ہے تو ان کو کرو گے، جو روحانی باپ ہے جس نے تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوارا، اس کے لیے احسان ثواب نہیں کرو گے۔ باپ کے لیے بھئی حدیث میں ہے نا، بیٹا نیک اولاد، ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر وہ کہ جو نیک بیٹا ہو دعا کرے۔ یہاں گپ وہاں تو، ان کا احترام نہیں ہے یقیناً ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، سب سے بڑا کرم ہمارے اوپر امت مسلمہ پر علماء دین کا ہے سرکار کے بعد۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کے نائبین ہیں، ان کا احترام کرو۔ بہرحال تو خود تو پڑھنے پڑھانے کی تلقین کریں گے، تبلیغ کریں گے، مگر پڑھے پڑھاؤں سے خود بھی دور و نفور رہیں گے اور دوسروں کو بھی دور و متنفر کرنے کی کوششیں کریں گے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ وما جہلتم فقلوہ الی عالمہ، سرکار حکم دیں تب بھی نہ مانو گے کیا؟ یعنی کتاب اللہ میں سے جو نہ جانو اسے عالم کے سپرد کرو۔
عالم سے پوچھو، عالم سے سمجھو، ہے نا. فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، عالم ہی، ہے نا، اس کے جانکار کی طرف بھیج دو. ٹھیک ہے. اس سے جاننے کی کوشش کرو، اس سے جاننے کی کوشش کرو عالم دین سے، نہ کہ خود قرآن میں سے دیکھ کر سمجھو، حدیث میں سے دیکھ کر سمجھو. نہیں معلوم ہے عالم دین سے پوچھ لو، جو اس کا ماہر ہوگا وہ بتا دے گا. تمہارا کام ہے بس اس پر عمل کرنا. سبحان اللہ، کیا نفیس تعلیم ہے کہ جاہل قرآن کی تفسیر کو ہاتھ نہ لگائے.